السلام علیکم بچوں. تو آج باری آتی ہے کردار نگاری کی، اور کردار نگاری میں سب سے پہلے اکبر کے کردار کو ہم پرکھتے ہیں. اکبر کے کردار کی شخصیت یا اس کے کردار کا احاطہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس کے پہلو میں مختلف احساسات کا حامل دل بھی ہے، اور اس کے کندھوں پر ہندوستان کی بادشاہیت کا بوجھ بھی ہے، اور یہی اس کی شخصیت کو ایک ممار بناتی ہے. اب بہت سے اس کے اہم نکات ہیں. شاہی وقار کی علامت ہے، جس کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تاج صاحب نے اکبر کا کردار بنانے میں سب سے زیادہ زور صرف کیا ہے. یعنی امتیاز علی تاج نے پروقار شخصیت کے مالک اکبر کا سراپا کچھ یوں بیان کیا ہے کہ مغلیہ سلطنت کا عظیم شہنشاہ، جسے دنیا اکبر اعظم کے نام سے جانتی ہے، خوش شکل اور میانہ قد، جس کی گردن کی باوقار حرکت سے ظاہر ہے کہ عالی ہمت شخص ہے، مضبوط دہانہ کہہ رہا ہے کہ اپنے مقصد کی تکمیل میں رکاوٹوں کو خاطر میں نہیں لاتا، اور یہ چیز ہمیں باب اول منظر 2 میں نظر آئی. پھر دوسرا ہے انصاف پسند حکمران ہے. ہاں جی، انصاف پسندی اس کی رگوں میں بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ایک عالی شان بادشاہ کے روپ میں سامنے آیا ہے. اس کے پہلوؤں میں باپ کا دل بھی ہے. سلطنت مغلیہ کے ولی عہد کو عزم و عمل کا مالک اور شاہانہ جلال کا پیکر دیکھنے کا آرزو مند بھی نظر آتا ہے. بحیثیت حکمران اور اولاد کے درمیان کشمکش بھی ہے. اکبر کی شدید خواہش تھی کہ وہ سلیم سلطنت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، مگر دوسری طرف سلیم تو انارکلی کے عشق میں اپنے معمولات اور دیگر مشاغل سے کنارہ کش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. بادشاہ اس صورتحال سے بہت فکر مند تھا. بادشاہ کو شہزادے کی یہ جو عشق میں مبتلا ہونے کا علم تھا وہ بعد میں نظر آیا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بادشاہ، ایک باپ اور ایک اولاد کے درمیان جو کشمکش تھی وہ جاری رہی آخر تک. پھر ہے سخت مزاج حکمران ہے. سخت مزاجی اس لیے تھی کہ ہندوستان کی عظیم سلطنت کے وارث کے طور پر وہ سلیم کو خوابوں میں کیا خیالوں میں بھی چاہ رہا تھا، اور دوسری طرف سلیم تھا کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے باپ جو تھا اس چیز سے بڑا متنفر بھی ہو گیا تھا. متنفر کیا، وہ بہت زیادہ اس کو ڈانٹتا بھی تھا. جیسے یہ منظر 2 میں بتایا گیا تھا، باب اول میں، کہ آنسو بادشاہ بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا. وہ مغل شہزادوں کو سیاست کی الجھنوں میں مجنون دیکھ سکتا ہے، وہ انہیں ہوس مولگیری میں گرفتار دیکھ سکتا ہے، مگر آنسو جا اپنی ماں کے پاس جا، ان آنسوؤں کو تو اسی کے ہاتھ میں بیچ سکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بادشاہ کی سخت مزاجی، اٹل فیصلے اور مضبوط قوت ارادی کا مالک ہے. اکبر کی شخصیت میں جس قدر خوبیاں موجود ہیں نا، اس کا احاطہ کرنا بچوں بڑا ہی مشکل ہے. اس کے کئی پہلو ہیں. وہ پیار کرنے والا باپ بھی ہے، مگر جو شخص رموز رقص موسیقی کا قدردان ہو، لطیف احساسات بھی رکھتا ہو، وہ اس قدر برہم ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کے کردار میں ہمیں کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ یکدم فیصلے اس مضبوط ارادے سے کرتا ہے کہ ان ارادوں اور اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا. اچھا جی، اگلا آ جاتا ہے روایات اور جذبات کا ٹکراؤ ہے. ہاں، حقیقت میں جلال الدین اکبر ایک بادشاہ کے طور پر جس طرح نظر آیا تھا اور اس نے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا، طاقت اور تلوار کے زور پر علاقے فتح کرنے والا جو تھا وہ دلوں پر اپنا حکم بھی چلاتا تھا. اور یہی سوچ اکبر کی اور اس کے بیٹے کے درمیان جو فیصلے ہوئے تھے اس کا ٹکراؤ کا سبب بنتی ہے. اور یہاں پہ اکبر کو سخت گیر
دکھانا بھی ضروری تھا، کیونکہ جب انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا گیا تھا تو یہ بہت بڑا ظلم تھا، اور اکبر اعظم جیسے انصاف پسند اور رحمت البادشاہ کے کردار کے لحاظ سے یہ مناسب نہیں تھا، لیکن اس نے جس طرح سے ان مشکل حالات کو قابو کیا، اور اس کو قابو کرنے کے لیے ڈرامہ نگار نے اکبر کے اندر ایک مصلحت، سلطنت اور محبت کی کشمکش بھی ہمیں دکھا۔ اگلا آ جاتا ہے سیاسی بصیرت ہے۔ ہاں جی، سبھی شہزادے کنیزوں سے کھیلا کرتے ہیں، مگر سلیم کا معاملہ کچھ ہمیں مختلف ہی نظر آیا۔ وہ انارکلی کو ملکہ بنانا چاہتا تھا، اور سلیم کی ناراضگی دور کرنے کے لیے وہ کنیز کا احسان نہیں اٹھانا چاہتا۔ کنیز کو ملکہ بنانا شہنشاہ کی غیرت اور مصلحت کے خلاف تھا، اور یہ جو ہم نے باب چہارم میں اس کو دیکھا، اور یہی چیز ہمیں اس کی سیاسی بصیرت کی ایک عمدہ تصویر کشی کے طور پر نظر آئی۔ شاہی وقار اور محبت کے درمیان میں ایک تضاد بھی نظر آ گیا تھا۔ پھر دلارام اور داروغہ انارکلی اور سلیم کو باغی ثابت کرتے تھے، اور اکبر کو جلال آ جاتا تھا۔ اکبر کو مردم شناس تو ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کا یہ بھی ہمیں مان لینا پسند ہے کہ انارکلی جیسی لڑکی کو سلیم کو بغاوت پر آمادہ کر سکتی ہے، مگر چونکہ یہ درست نہیں ہے، اور یہ درست تھا بھی نہیں، مگر حالات ایسے پیدا کر دیے گئے تھے کہ ماں کی جو انارکلی کی ماں کی جو التجا اور رانی کی درخواست بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھ سکی، اور بعد کے واقعات نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ آخر میں اکبر بھی ایک ہارا ہوا باپ کے طور پر ہمیں نظر آیا، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی۔ شاہی نظام کی یہاں پر ایک عکاسی کی گئی، اور وہ اس بات سے ظاہر ہوتی ہے باب سوم منظر سوم میں، جہاں پہ اکبر نے کہا تھا کہ فاتح ہند کی قسمت میں ایک کنیز سے شکست کھانا لکھا تھا۔ تو یہ شاہی نظام کی عکاسی ہے، اور اکبر کے ایک کردار کی بھی عکاسی ہے۔ تو یہ بچوں، یہ وہ چیزیں تھیں، فلسفیانہ انداز بھی نظر آیا اس میں، وسعت نظر بھی نظر آئی، اور یہی شکست احساس اس ڈرامے کو اکبر کا المیہ بنانے کے لیے بھی کافی تھا۔ تو یہ بچوں اکبر کے کردار کے اہم نکات یا کردار نگاری سامنے آئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔